ام حسبت ان اصحاب الکاف، کیا آپ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ جو کاف والے تھے والرقیم اور جو تختی والے تھے، یہ ایک رائے یہ کہ یہ دو مختلف لوگ تھے، یہ کسی غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنی کوئی نیکی کا جو ہے نا وہ واسطہ دے کے تو وہ نکلے تھے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ وہ رقیم والے وہ ہیں. ایک اور رائے بھی ہے کہ یہ ایک ہی لوگ ہیں. کاف والے یعنی جو جا کے بیٹھ گئے تھے اس میں، وہ سوئے رہے 300 سال تک یا 309 سال تک، آگے ہم پڑھ لیں گے. اور انہیں رقیم والے اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس تورات تھی، وہ تورات لے کے گئے تھے، اب جو ہے نا بائبل لے کے گئے تھے، تو یعنی کتاب ان کی بنیادی پہچان بن گئی تھی، تو اس لیے اصحاب رقیم کہتے ہیں. اور ایک رائے یہ ہے کہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بھاگ گئے تھے، ان کا ریکارڈ جو ہے نا پیچھے تختی کے اوپر لکھا ہوا تھا، تو گویا وہ کہ جن کا ریکارڈ تختی کے اوپر درج تھا. تو بہرحال یہ زیادہ قرینے قیاس ہے کہ یہ ایک ہی لوگ تھے، دو علیحدہ علیحدہ لوگ نہیں تھے. کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری کوئی عجیب نشانی تھے. یہ اصل میں یہ جو ترکی اور قبرص کے درمیان کا کوئی علاقہ ہے نا، اس علاقے میں یونان کے ساتھ اس علاقے میں یہ لوگ تھے. اور اس زمانے میں اس علاقے میں دقیانوس نام کا کوئی بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی، اور یہ ہو گئے تھے عیسائی، اور وہ تھا مشرک. اور اس کے دربار میں یہ نوجوان تھے، پیش کیے گئے، اور اس نے انہیں موقع دیا کہ توبہ کرو نہیں تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا. اور یہ وہاں سے بھاگ گئے. ظاہر ہے اشرافیہ کے اگر بچے ہوں گے تو انہوں نے نکال دیے ہوں گے، وہ نکل گئے وہاں سے. نکلے یہ جا کے غار میں بیٹھے، اور یہ وہاں پہ 300 سال تک سوئے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اٹھایا. دنیا بدل چکی تھی. دنیا بدل یوں چکی تھی کہ یہ تقریباً سن 150 کا واقعہ جب یہ جا کے سوئے ہیں، اور سن 300 میں پوری سلطنت روما کرسچن ہو گئی تھی. تو جب یہ 450 میں جاگے ہیں تو ان سب کو عیسائی ہوئے ہوئے اس پورے علاقے کو 300 سال ہو گئے ہوئے تھے. اور وہ چونکہ ریکارڈ روم میں 7 بندوں کے بھاگنے کا ذکر موجود تھا کہ سب سے پہلے جو لوگ عیسائیت جنہوں نے قبول کی تھی وہ اب تو بزرگ تھے، یعنی لوگوں کے ذہنوں کی حد تک وہ بزرگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو سامنے لایا تو لوگوں نے ان کی بڑی عزت کی، احترام کیا. یہ وہ سارا واقعہ مسلمانوں کو کیوں سنایا؟ اس لیے کہ اب وہ غار حرا سے تو نکل آئے تھے، لیکن اب آگے غار سور والا مرحلہ درپیش تھا، وہ اس سے ملتی جلتی بات تھی. مسلمانوں کے لیے بھی حالات تنگ تھے. اب یہاں سے نکلنا ہے اور جا کے مدینے میں اپنا جو ہے نا وہ بیس بنانا ہے اور مقابلہ کرنا ہے. اور آج کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے یہ ہم آگے چلیں گے تو پڑھیں گے. ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری کوئی بہت عجیب نشانی ہے. اذ اول فتیۃ الی الکاف، جب چند نوجوانوں نے جا کے پناہ لی تھی ایک غار میں. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، تو انہوں نے کہا ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. اب آپ نوٹ کریں، اوپر آیا تھا لینذر باسا شدیدا من لدنہ، تاکہ خبردار کر دے اس جنگ سے جو خاص اللہ کی طرف سے ہوگی. اب یہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اے ہمارے رب ہمیں رحمت عطا فرما اپنے پاس سے، دونوں کو جوڑیں. تو مطلب یہ بنے گا کہ اس زمانے میں جب وہ جنگ شدید من لدن والی ہوگی تو بچت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے خصوصی ہی جس کو نصیب ہوگی تو وہ ہوگی لدنی رحمت ہی سے بچے گا، اس کے بغیر بچت ممکن نہیں ہوگی. کرسچینٹی میں جو اس کا تصور ہے نا، یہ جو آرمگڈان کا، وہی الملخمۃ الکبریٰ یا عظمیٰ جو ہے، اس کا ان کا جو تصور ہے وہ ان کا ایک عقیدہ، باقاعدہ ریپچر کا عقیدہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر کوئی متنفس باقی نہیں بچے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے، صرف وہ بچے گا جس کو عیسیٰ علیہ السلام اٹھا کر آسمان پر لے جائیں گے. پھر یہ زمین جب صاف ہو چکی ہوگی تو ان کو لے کے اتریں گے تو دوبارہ آبادی ہوگی زمین کے اوپر. یعنی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سارے ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان کے کہ جن کو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ لے جائیں گے. میرا خیال ہے انہوں نے چھلانگ تھوڑی سی زیادہ لگا دی ہے. ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ صرف وہ بچیں گے جن کو عیسیٰ علیہ السلام لے کے کوہ طور پہ چڑھ جائیں گے. تو ہم نے ذرا طور تک رکھا ہے، وہ انہوں نے اس سے بھی اوپر لے گئے ہیں. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کتنی بڑی تباہی و بربادی آنی ہے. تو یہ گویا من لدن ہو، رحمت من لدن کا، اپنے خاص اپنی عنایت سے ہمیں بچا. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے رشد کا کوئی سامان فرما دے. یہ بھی بہت اہم بات ہے. ایک آپ کا جذبہ ہے، شوق ہے، اللہ کے لیے جان دینے کا ہے، قربانی دینے کا، بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی بات کوئی نہیں. لیکن یہ کہ آپ کا طریقہ کار بھی ٹھیک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو کہ آپ کا طریقہ کار غلط ہو. تو اللہ سے وہ اتنے مخلص لوگ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا. ہم جو فیصلہ کریں، اس حکمت عملی جو اختیار کریں، وہ کوئی غلط راستہ نہ ہو، اسراف نہ ہو اس میں، وہ کوئی حد اعتدال سے تجاوز نہ ہو، ہمیں سیدھی راہ دے، درستی کی کر دے ہمارے اس معاملے میں. فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے ان کے کانوں کے اوپر تھپکی دی. فی الکاف، اس غار کے اندر جس میں وہ پہنچے تھے. سنین عددا، کئی برس تک.
ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، جگایا کہیں اٹھایا کہیں، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم دیکھیں کہ ان میں سے کون سا فرقہ ہے اقصا، جس نے شمار کیا ہے لما لبسو، جتنا عرصہ وہ سوئے رہے، اس امدن مدت جن کو، اس مدت کو کس نے صحیح شمار کیا ہے، یہ ہم دیکھیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ان کا واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک پورا پورا۔ انہم فتیۃ، وہ نوجوان تھے۔ نوجوانوں کے اصل میں مفادات نہیں ہوتے، تو وہ ان کے لیے کوئی نئی بات جو ہے نا وہ قبول کرنا آسان ہوتا ہے، نہیں تو جوں جوں عمر بڑھتی ہے تو انسان وہ جو نظام ایگزسٹنگ سسٹم ہوتا ہے نا اس کے اندر دھنستا جاتا ہے، اس کے مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں، اب اس سے وہ رسیاں توڑانا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، گھر بار ہوتا ہے اس کو چلانا ہوتا ہے، کیریئر ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ نوجوانوں کو ایسی کوئی کھٹکا نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان نوجوانوں کو آج کے دور میں اس کو بھی مینج کیا جاتا ہے نا، کوئی 15-20 سال کے بعد ایسی کرزمیٹک پرسنالٹی لائی جاتی ہے کہ نوجوان سارے اس کے پیچھے لگ جائیں، وہ ان کو ضائع کر کے تو خود بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور پھر اگلی نسل کو جو اگلی دفعہ جو ہے نا ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے، تو وہ یہی کچھ چلتا رہتا ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ گروہ بچے تھے نوجوان، اور جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا، وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا تھا۔ یہ ایک ابتدائی ہدایت ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گویا ان کی انگلی تھام لی، ہدایت میں بھی اضافہ کر دیا، دل بھی مضبوط کر دیے، دلوں کے اندر کوئی وسوسہ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، یہ دل مضبوط ہو گئے۔ اس کاموں، جب وہ کھڑے ہوئے، کہاں کھڑے ہوئے؟ جب ان کی طلبی بادشاہ کے سامنے، اس سے پہلے کتنے مراحل گزر چکے ہوں گے، بادشاہ تو آخری نمبر پہ آتے ہیں، تو وہ پہلے سب کو بھگتایا، ماں باپ کو بھگتایا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا کیوں اپنی زندگی بھی خراب کرتے ہو، ہمارا کیریئر بھی داؤ پہ لگاتے ہو، ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی، بہت کچھ ہوتا ہے، کوئی واسطہ دیتا ہے، کوئی بہنیں واسطہ دیتی ہیں، کوئی بھائی واسطے دیتے ہیں، کوئی والد ڈراتے دھمکاتے ہیں، کوئی والدہ روتی ہیں، یہ سب کچھ ہو گیا، آخری یہ کہ بادشاہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ تو جب وہاں کھڑے انہیں فقالو، تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا جو رب ہے وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو خود رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میرا آرڈر چلے گا، وہ اسے کہہ رہے ہیں تمہارا آرڈر نہیں چلے گا، اتھارٹی تیری نہیں ہے، اتھارٹی تو اس کی ہے، یہ ریٹ کا جھگڑا ہو گیا ہے، گویا اس کی ریٹ چیلنج ہو رہی ہے، اس کے منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے، لن ندعو من دونہ الہا، اس کے سوا ہم کسی اور معبود کو نہیں پکاریں گے، کسی کی اتھارٹی تسلیم نہیں کریں گے، اس کی مانیں گے۔ اچھا دیکھیں، وہ پہلی بات بھی کہنا کافی تھا نا، جو دوسری بات کہنے کی ضرورت اضافی، یعنی مزید غصہ دلانے کی کیا ضرورت ہے، اتنا کھول کے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، ملفوف انداز میں کرو۔ تو یہ فقیہ مسلط بینج اور ہوتا ہے، اور داعی حق اور شے ہوتا ہے۔ داعی حق کا کام یہ ہے غصہ آئے تو آئے، بات پوری پہنچ جائے، وہ پوری بات پہنچانے کے لیے بت توڑنے پڑیں توڑ دو، لوگ جمع ہوں پوچھیں کیا ہوا تھا، کہے اس نے کیا، اس سے پوچھو، جب وہ تھوڑا سا سوچیں تو اس کے بعد کہو کہ ٹھیک ہے ان سے پوچھو، یہ نہیں بول سکتا تو اس کو پوچھتے کیوں ہو؟ اب چڑھتا ہے غصہ تو چڑھے، آگ میں پھینکتے ہیں تو پھینکیں، بات سمجھ میں آ گئی ہے نا، اچھی طرح اتری ہے نا دماغ، یہ فنکشن ہے نبی کا، ان کو بھی اللہ نے مقام دعوت پہ کھڑا کیا تھا، لہذا انہوں نے کوئی گول مول بات نہیں کرنی تھی جیسے ہمارے اصحاب کر لیں، بلکہ یہ کہ انہوں نے پوری بات کھول کے رکھی ہوئی اس کے سامنے۔ یہ ہوتی ہے رشد، وہ جو مانگی تھی نا، رشد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ بالکل ہی چھپ کے بیٹھ جائیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل پھٹنے پہ آ جائیں، آپ نے بات سمجھانی ہے اگلے کو اور سمجھا کے آنا ہے، اس پہ بات جو ہو جو بے شک ہو۔ لن ندعو من دونہ الہا، اس کے سوا ہم ہرگز کسی کو بطور الہ کے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الہ وہاں پہ کون بن کے بیٹھا ہوا تھا؟ وہ جس کے سامنے یہ بات کی جا رہی ہے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم یہ بات کریں یہ نادانی کی بات ہوگی، بے وقوفی کی بات ہوگی۔ یہ کون بے وقوف ہے؟ جو سارے درباری ہیں سمیت بادشاہ کے، سب کو احمق بھی بنا دیا، کہہ بھی دیا۔ اگر ہم یہ بات کریں تو حماقت کی بات ہے، بے وقوفی کی بات ہے، بے عقلی کی بات ہے۔ بات یہاں بھی نہیں رکی، ہاں اولائے قومنا، یہ ہماری قوم ہے، یہ سارا جو دربار بھرا ہوا ہے یہ ہماری قوم ہے۔ اتخذوا من دونہ آلہہ، اس خدا کو چھوڑ کے، رب السماوات والارض کو چھوڑ کے انہوں نے اور بنا رکھے ہیں الہ، معبود اور حاکم۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ کیوں نہیں لے کے آتے اس کے اوپر کوئی کھلی سند، کوئی دلیل، کوئی عقلی نقلی دلیل۔
فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس کا مطلب وہ اللہ کو جانتے تھے کسی نہ کسی درجے میں، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے کہ انہوں نے اور الہ بنا کے اللہ کے مقابلے میں کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد ان کے بارے میں جو فیصلہ ہوا ہوگا آپ سمجھ لیں، فیصلہ ہو گیا، انہیں موقع دیا، وہ بادشاہ نے پھر بھی کہا تمہاری جوانی پر ترس کھاتا ہوں تو چند دن سوچ لو تو پھر تمہارا جو ہے نا وہ کام تمام ہوگا۔ اب وہاں یہ سین ختم ہو گیا، یہ اب خود بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں، انہوں نے طے کیا یار کیا کریں، یہی طے ہوا کہ نکل جاتے ہیں، اور پھر وہ وہاں سے نکل گئے۔ اب ظاہر قید ہوں گے، انڈر آبزرویشن ہوں گے، کچھ تو ہوگا، نکلے کیسے تو وہ اس تفصیل قرآن مجید نے نہیں بتائی، نکل گئے۔ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب اب آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ جب تم ان سے کنارہ کش ہو گئے ہو، اپنی قوم کو تم چھوڑ بیٹھے ہو، ان سے تم نے علیحدگی اختیار کر لی ہے، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جن کو وہ عبادت کرتے تھے، إِلَّا اللَّهَ، اللہ کو چھوڑ کر ان کو بھی تم نے چھوڑ دیا، اب کیا کریں، کدھر جائیں؟ فَاوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو کسی غار میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پناہ لیتے ہیں۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، یعنی کوئی جہاں پہ تمہارا رب تمہارے لیے کوئی رحمت کا سامان کر دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے معاملے میں کسی نرمی کا، آرام کا کوئی صورت نکالے گا۔ جب یہاں تو مرنا ہی ہے تو یہاں سے تو نکلو۔ اب وہ چلے گئے، غار میں بیٹھ گئے، سو گئے۔ اب اس کا منظر ہے جو پیش کیا جا رہا ہے کہ غار میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ کھو ہے، یعنی جو اوپر سے جو جیسے نیچے جاتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا وہ روشنی بھی جاتی ہے، اور یہ سارا کچھ اہتمام اللہ نے کیا ہوا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور تم دیکھو گے سورج کو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ ان کی جو کھو ہے اس سے دانے کو ہو کے نکلتا ہے، یعنی دانی طرف سے وہ طلوع ہوتا ہے اور دانی طرف سے چل رہا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، شام کو جب وہ غروب ہوتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو اس کی بائیں طرف سے روشنی آتی ہے، یعنی اس غار کے اندر پورا دن روشنی کا اہتمام رہتا ہے، اور انسان کو زندہ اس کے جسم کے لیے روشنی کی اہمیت ہے، وہ روشنی کسی نہ کسی درجے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے پہنچانے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ جو کھو کے اندر جو ہے نا کھلی جگہ، دالان ہے یا سین ہے، وہ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ راہ دکھاتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے۔ ومن یضلل، جسے اللہ گمراہ کرتا ہے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو اس کے لیے تم نہ کوئی ولی پاؤ گے اور نہ ہی کوئی مرشد پاؤ گے۔ آج کل یہ مرشد کا لفظ بہت عام ہے۔ مرشد اس کو کہتے ہیں جو ہدایت دے، رشد دے، جس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت ملے، آپ کا جو استاد ہو، جو آپ کا مربی ہو، معلم ہو، جو مزکی ہو، جو آپ کا تزکیہ کر رہا ہو، وہ مرشد ہے۔ تو جس کو اللہ ہدایت نہ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی رشد نہیں دے سکتا، کوئی اسے سیدھی راہ پہ لے کے نہیں چل سکتا۔